اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کیسر روم کے بادشاہ کے نام لکھ دیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، تمام آفات سے محفوظ رہو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو واضح رہے تمہاری رعایا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہوگی۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات مان لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمات میں ہے، وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بناؤ۔ پس اگر یہ باتیں نہ مانی تو آپ کہہ دیجئے کہ گوار ہم تو مسلمان ہی ہیں۔ ہرقل نے روم کے معزز لوگوں کو ہمس کے ایک محل میں جمع کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ اس کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ دروازے بند کر دیے گئے۔ اس نے مجمع میں آ کر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے روم کے معززین، کیا تم لوگوں کی خواہش و رغبت ہدایت اور فلاح کی طرف ہے؟ اور کیا تم اس امر کے خواہش مند ہو کہ تمہارے پاس تمہاری سلطنت باقی رہے؟ اگر تم لوگوں کا یہ منشا ہے تو اس نبی کا اتباع کر دو۔ دربار میں ایک شور مچ گیا اور پادریوں نے، جنہیں اسلام کے ساتھ اس وقت بھی ایسا ہی بوجھ تھا جیسا آج کل ہے، غیظ آلود لہجہ میں ہرقل پر وہ لے دے کی کہ اس غریب کی عافیت تنگ ہو گئی۔ دنیا میں ایسے نفوس قدسی شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں جنہیں دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کی توفیق بخشی گئی ہو۔ اسلام کی سرمدی دولت پر ہرقل کا ضمیر فریفتہ ہوا تھا، لیکن یہ شیفتگی اس کو نہ پہنچی تھی کہ تخت و تاج کی آرزو سے بھی اسے بے نیاز کر دے۔ عمرا کی بے رحمی سے مرعوب اور بے تار تھا کہ غیظ و غضب سے خائف ہو کر اس نے بات اس طرح بدل دی کہ مجھے تو صرف تمہارے عقائد کی پختگی کا امتحان لینا تھا، مقصود تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو۔ سو مجھے یقین آ گیا کہ تم اپنے دین میں بہت ثابت قدم ہو۔ لوگ ہرقل سے راضی ہو کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ قسمت کے لکھے کہ کون مٹا سکتا ہے فراست ایمانی کی وہ چنگاری جسے ہرقل کے ضمیر نے سلگایا تھا۔ وہ اس دنیا کی راکھ میں دب کر بجھ گئی اور کاتب تقدیر نے مدائن کی طرح قسطنطنیہ کا نام بھی ان شہرۂ آفاق مقامات کی فہرست میں لکھ لیا جہاں اسلام کے قدم پہنچنے والے تھے۔